بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کافی عرصے سے اس فلاحی ادارے میں مقیم تھے۔ میری عادت ہے کہ میں ہر خوشی کے موقع پر اس ادارے میں جا کر وہاں کے مکینوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ نقدی ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری کمائی میں ایسے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جن کے پاس رزق کا کوئی اور وسیلہ نہ ہو، اور اس بارے میں رہنے والے سبھی لوگ محتاج ہی تو تھے۔ بھلے ہی وہ محتاجی روٹی کی نہ تھی، مگر ان کے دکھ سننے والا، ان کو دلاسا دینے والا کوئی وسیلہ نہیں تھا، اور میں یہی سہارا بن کر ان کے پاس جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کو اپنے بزرگ مانتے ہوئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ نقد رقم ضرور لے کر جاتا تھا۔ میرا نام فیصل خان ہے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک نامور وکیل ہوں۔ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے۔ میرا خاندان کراچی کی طاقتور ترین سیاسی جماعت سے منسلک ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے اثر رسوخ سے امت محمدی کی خدمت کی کوشش کرتا ہوں، مگر جتنی بھی کرتا ہوں دل مطمئن نہیں ہو پاتا، کیونکہ میرے ملک میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، انصاف گھٹتا جا رہا ہے، مظلوم مرتا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا۔ خوشی کے لیے اس موقع پر میں اپنے بزرگوں کو کیسے بھول جاتا، جن کی اپنی اولاد اور خونی رشتے ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ان سب کی نظریں دروازے پہ میرے انتظار میں ٹکی رہتی تھی۔ جب میں ادارے کے اندر قدم رکھتا تھا تو ادارے کے جس شخص کی نظر مجھ پر پڑتی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کی طرف اپنے ساتھیوں کو نام پکارتے ہوئے یوں دوڑتا تھا، جیسے چند سال کے معصوم بچے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کو بلانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ملاقات کے لیے کمرے میں پہنچنے سے پہلے تمام بزرگ وہاں پہنچ چکے ہوتے تھے۔ میں ایک ایک کو باری باری گلے لگا کر بوسہ دیتا اور ان کو سہارے دے کر ان کی جگہ پر بٹھاتا۔ سب کے ساتھ گلے ملنے کے بعد ان کے درمیان بیٹھ جاتا، اور ان کے ساتھ رہ کر میرا جو وقت گزرتا وہ لمحے میری زندگی کے پرسکون ترین لمحات میں ہوتے تھے۔ میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے میرا اللہ جتنا نوازتا جا رہا تھا وہ سب کچھ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہی مجھے مل رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی سے اس کا ماضی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہاں انسان جن حالات سے گزر کر پہنچتا ہے وہ حالات کسی کو بتاتے ہوئے تو کیا، کچھ سوچتے ہوئے بھی انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ آج بھی میں کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، ان کو تحائف اور نقدی رقم دی، ان سے اپنے اولاد کے لیے دعا کروائی، پھر ان کے ساتھ اجازت لے کر چل پڑا۔ میرے ساتھ ایک بزرگ بھی چل پڑے جو بظاہر تقریباً صحت مند تھے، لیکن فالج اٹیک نے ان کی زبان میں لکنت پیدا کر دی تھی، اور ان کی ایک ٹانگ بھی چلتے ہوئے لنگڑاہٹ بھی ہوتی تھی۔ میں نے انہیں لاکھ آرام کرنے کا کہا، مگر وہ آداب میزبانی کا فرض ادا کیے بغیر نہ رہے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجھے بھی آہستہ آہستہ چلنا پڑا، اور یوں باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی روادات سنانا شروع کی۔ انہوں نے کراچی کے ایک مشہور فائبر آپٹکس کی کمپنی کا نام لیا اور بتایا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ ہم دو بھائی تھے اور دونوں برابر کے حصے دار تھے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ میرے بھائی کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی 12 سال کی تھی جب میرا بھائی فوت ہو گیا۔ بھائی کی موت پر بجائے غمگین ہونے کے میرا دل حاسد اور لالچی ہو گیا۔ میں نے بھائی کا حق ہڑپ لیا، ساری جیلی کاغذات تیار کروا کر اپنے بھائی کو برابر کے حصے دار ہونے کے بجائے کمپنی کا ملازم ظاہر کر دیا۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو نہ بتائی اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے رکھی، اور اس کو اس کی ضرورت کا خرچہ دیتا رہا۔ اس کی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو گئی تو میری بھابھی نے مجھے حق دیا کہ اپنی بھتیجی کی شادی آپ اپنی مرضی سے ہی کر لیں۔ شاید میری بھابھی کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ ان کی بیٹی آدھے کاروبار کی مالک ہے، اس لیے میں ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا، لیکن میں کاروبار سے ان کا نام برسوں پہلے ہٹا چکا تھا، اس لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے بیاہ دیں۔ میری بات سن کر میری بھابھی نے کہا کہ اگر میں اس کو بیاہوں گی تو کل کلاں اس کا شوہر کاروبار سے حصہ مانگے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں پرائے گھر کی تھی، اس لیے یہ سارا فساد ڈلوا رہی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان کو واضح کر دیا کہ کاروبار سے تم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا شوہر میرے پاس بطور ملازمت کام کرتا تھا، وہ مر گیا، بات ختم ہوگی۔ باقی جو بھی اچھائی میں نے تم لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ میں نے محض تم لوگوں پہ ترس کھا کر کی ہے، تاکہ تم کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے۔ میری بات سن کر میری بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، مگر میرا فیصلہ اٹل ہی تھا۔ ایک تو میں پرانے سارے ملازمین فارغ کر کے اپنی مرضی کے نئے لوگ تعینات کر چکا تھا، دوسرا میں سب کچھ جانتا تھا، میرے پاس مضبوط قانونی ٹیم تھی، سب کچھ تھا، جبکہ میری بھابھی تو میری محتاج تھی۔
اگر میں چاہتا تو ان کے ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور کر دیتا۔ میری بھابھی نے میری لاکھ منت سماجت کی، مجھے واسطے وسیلے دیے، مگر میں ان کا حق کھا چکا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ میرے بھائی کا کاروبار میں حصہ دار نہیں بلکہ میں بطور ملازمت شامل تھا۔ میری بھابھی نے لوگوں کو سپورٹ سے قانونی چارہ جوئی شروع کی تو میں نے اس سے پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ آخرکار تھک کر میری بھابھی گھر بیٹھ گئی۔ ہمارا گھر بھی کروڑوں روپے کا تھا۔ میں دل میں وہ گھر ہتھیانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ خیر جب بھابھی کنگال ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک ایسے گھرانے میں کر دی۔ میری بھتیجی کا شوہر کسی ٹیکسٹائل مل میں کیمیکل رنگ کا ماسٹر تھا۔ اس نے کچھ عرصہ میری بھتیجی کو رکھا، پھر میری بھتیجی قدرتی طور پر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی۔ اس نے طلاق دے کر فارغ کر دی اور ایک بار پھر وہ لوگ میرے محتاج ہو گئے، مگر میں نے ان کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک ماں سے اپنی اولاد کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی ہے۔ اس نے گھر بیچ کر بیٹی کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ گھر تو بہت پہلے ہی اپنے نام منتقل کروا چکا تھا۔ بس دنیا والوں کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے میں بھابھی کو گھر سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی اپنے بھائی کا حق کھا جانے کی وجہ سے میری سوسائٹی میں میرا معیار بہت گر گیا تھا۔ مگر جب میری بھابھی نے گھر بیچنا چاہا تو مجبوراً مجھے کھل کر منع کرنا پڑا، اور میں نے ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ گھر کا قبضہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ گھر کا مین گیٹ ایک ہی تھا۔ رات کو اگر تکلیف زیادہ بڑھ جاتی اور میری بھابھی اپنی بیٹی کو لے کر دوا لینے جاتی تو میں چوکیدار کو منع کر دیتا کہ ان کے واپس آنے پر گیٹ نہ کھولا جائے۔ یوں پوری رات میری بھابھی اور بھتیجی گیٹ کی دہلیز پر بیٹھی صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور پھر ایک دن ایسے گیٹ کی دہلیز پر پڑی میری بھتیجی مر گئی۔ میری بھابھی نے اس کی لاش چھپا کے حوالے کی اور گھر سے کچھ چیزیں اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی بھابھی کے گھر کا باقی سامان غریبوں میں بانٹ دیا اور اپنی فراخ دلی دکھا دی۔ بھابھی والا پتہ صاف ہو جانے کے بعد میں نے اپنا کاروبار بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کر دیا۔ کاروبار کی ساری دیکھ بھال میرا بیٹا ہی کرتا تھا۔ میں نے خود کو کاروبار سے الگ کر لیا۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے۔ مال و دولت تعلق واسطہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا، اور وہ بھتیجی کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ باقی کا کاروبار میں نے اپنی بیٹی کے نام منتقل کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور پھر میں نے یہ گھر بھی اپنے داماد کے نام پر منتقل کر دیا۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیٹی اور داماد نے سارا کاروبار سمیٹا۔ جس گھر میں مقیم تھا وہ گھر بھی بیچا، مجھے اس فلاحی ادارے کے سپرد کیا اور خود سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی۔ میرا ٹاٹ باٹ، میری شان و شوکت، میرے تعلق واسطے اور وسیلے سب درے کے درے رہ گئے۔ میرے ایلٹ کلاس کے وہ دوست جو میرے آنے پر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ میرے بلانے پر بھی میری ملاقات کے لیے نہ آئے۔ اسی غم اور دکھ کی کیفیت میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ میری جان تو بچ گئی لیکن میں بہت کمزور ہو گیا۔ اپنے مردہ بھائی کا حق چھین کر میں نے اپنی اولاد کو دیا تھا، مگر نہ اولاد رہی اور نہ ہی میرا وہ کاروبار رہا۔ اگر میرے پاس کچھ رہا تو میرے کاندھوں پہ اس گناہ کا بار رہا جس کا عذاب میں ابھی بھگت رہا ہوں، اور موت کے بعد اور میدان حشر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اکثر لرز جاتا ہوں۔ ان بزرگ کی کہانی مکمل ہوئی تب تک ہمیں مین گیٹ پر کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ رو رو کر وہ اس قدر لرز رہے تھے، مجھے مجبوراً دوبارہ سہارا دے کر انہیں واپس چھوڑنا پڑا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہوں، مگر میرے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک کی ہر بات معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی واضح حکم فرما رکھا ہے۔ ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں دوبارہ واپس مڑا، اسی ادارے کی مسجد میں گیا، نماز ادا کی اور بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کا میں نے حق کھایا ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی مدد میں کر سکتا ہوں اور میں نے جان بوجھ کر مدد نہ کی ہو، کیونکہ میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہ آیا۔ اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے بہت تائب ہوا اور دل میں عہد کیا کہ انشاءاللہ اپنی دہلیز پر آیا ہوا کوئی سوالی خالی نہیں موڑوں گا۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کے خوف سے مسجد میں بیٹھا لرزتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اٹھا گھر واپس آیا، آ کر اپنی بیوی کو بھی کہا کہ حقوق العباد کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اور ساتھ ہی اس کاروباری شخص کی روادات بھی سنائی، جس کی بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ وہ اس شخص کو نہ صرف جانتی ہے بلکہ ان کی بیٹی اس کی دوست بھی تھی، مگر ایک عرصہ ہو گیا ہے اس کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہانی کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو
کسی سوالی کو بھی خالی ہاتھ نہ موڑیں۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی توہین بھی نہ کریں، کیونکہ عرش بری پر بیٹھا اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسے اس کی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اختتام۔